کہ پاکستان کے 13 شہری سنائپر فائر لگنے سے 26 نومبر اور 27 نومبر کی شب 26 نومبر کو شہید ہوئے، اس کے بارے میں آج تک حکومت کی طرف سے ایک بات بھی نہیں ہوئی، کوئی کمیشن نہیں بنا۔ ہماری ڈیمانڈز ہی یہی ہیں، 9 مئی کا کمیشن اور 26 نومبر کا کمیشن، یہ اس قوم کے لیے نہایت ضروری۔ اس کے ساتھ جناب اسپیکر، ہمارے مسنگ پرسنز پاکستان کے شہری ہیں، یہ ایک زمانے میں ارجنٹینا میں ہوتا تھا، کولمبیا میں ہوتا تھا، بلوچستان میں کر دیتے ہیں۔ پاکستان کے شہری جناب اسپیکر پورے پاکستان میں اور بالخصوص اس وقت 26 نومبر کے مسنگ پرسنز ابھی تک ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ کہاں پہ ہیں۔ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ وہ ان کی بازیابی کے لیے حکومت پورا ہمیں جواب دے۔ فارم 47 کی حکومت ہے، پر ذمہ داری ہے کہ جو اسلام آباد پولیس ہو، ایجنسیز ہوں، جو بھی ہوں، وہ ہمیں ہمارے ساتھی جو ہیں وہ بازیاب کر کے دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، ملٹری کورٹس کے ذریعے جو ہمارے لوگ ٹارچر ہوئے، جن کے اوپر ٹارچر ہوا، اس کے اوپر ایک انکوائری ہونی چاہیے۔ ان کے ناخن نکالے گئے، ان کو سائیکولوجیکلی ٹارچر کیا گیا، فزیکلی ٹارچر کیا گیا، وہ اس وقت مینٹلی انسٹیبل ہو گئے ہیں۔ اس کے اوپر ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بیٹھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا، یہ کوئی پریزن آف وار میں تھے، یہ کوئی اور غیر ملکی جگہ میں گئے ہوئے تھے، اور سیویلینز کو ایک ملٹری کسٹڈی میں رکھا کیوں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، آخری بات یہ ہے کہ ایک سیرت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے القادر یونیورسٹی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بنائی، اور اس کے اوپر جناب اسپیکر یہاں پہ گورنمنٹ کے وزراء اور باقی لوگ سینیٹرز گورنمنٹ کے، وہ اٹھ کے کل رات سے ڈیسیجن جو ہے وہ ساری دنیا کو دے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے ڈیسیجن لکھا ہے؟ کیا انہوں نے وہ فیصلہ کیا؟ اور وہ چیز بھی سامنے آنی چاہیے جناب اسپیکر کہ ایک نیشنل کرائم ایجنسی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ایک پرائیویٹ بزنس مین ہے، برطانیہ کی ایجنسی اور پرائیویٹ بزنس مین کے درمیان ایک ڈیل ہوتی ہے، وہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے اور وہ پھر ٹریجری پاکستان کے اکاؤنٹ میں آتا ہے، پاکستان کی جو آپ کا منسٹری آف فائنانس اس اکاؤنٹ کو کنٹرول کرتی ہے وہاں پہ آتا ہے۔ اس پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کا لینا دینا کیا؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہاں پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ حسن نواز نے وہ پراپرٹی لی کیسے ون ہائٹ پارک کی، پہلے ابتدا تو وہاں سے شروع کریں۔ وہ پیسہ وہ کوئی سریا بیچ کے وہاں پہ لے گیا تھا؟ کیا وہ پیسہ حسن نواز سریا بیچ کے لانچوں کے ذریعے انگلستان لے کے گیا تھا؟ انکوائری وہاں سے شروع کریں، پھر آگے جائے گی چیز۔ یہاں پہ تو ان کو دکھ یہی ہے کہ ایک شخص جس کا نام وزیر اعظم عمران خان قیدی نمبر 804 ہے، اس نے آپ کی القادر یونیورسٹی بنائی، نمل یونیورسٹی بنائی، شوکت خانم ہسپتال بنائے، ملک کے لیے کیا۔ یہاں پہ تو یہ لوگ بیٹھ کے جناب اسپیکر انہوں نے صرف اور صرف ملک لوٹا، اور اس کے اوپر ہمارا شدید احتجاج ہوگا جب تک یہ نہیں کریں گے۔ بہت شکریہ جی۔ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ، in accordance with the subsection of section 137 of Election Act 2017, it is mandatory for every MNA to submit their statement of assets and liabilities to the Election Commission of Pakistan on or before the 31st of December each year. Subsection 3 of section 137 further states that the Election Commission shall, by an order issue on the 16th of January, suspend the membership of any MNAs who fail to submit the required statements of assets and liabilities by the 15th of January. Such MNAs will cease to function until they fulfill their requirements. Therefore, all MNAs are requested to verify their compliance with the requirements at the earliest. Those who have not yet submitted their statements of assets and liabilities are requested to do so by 15th January 2025 to avoid suspension of their membership.
جی عمر ایوب صاحب کو موقع تو ملا ابھی ہاؤس کو آرڈر کریں تو کوشچن آور لیں. کوشچن آور اب نہیں چاہتے. جی کوشچن آور مسٹر زبیر خان وزیر. ناٹ پریزنٹ. جی نیکسٹ کوشچن مسٹر رائے حسن نواز. رائے صاحب آپ سوال نہیں پوچھیں گے؟ سر گولی کیوں چلائی؟ رائے صاحب بھی سوال نہیں پوچھنا چاہ رہے. نیکسٹ کوشچن پھر رائے حسن نواز صاحب کا سوال ہے. جی خواجہ اظہار الحسن صاحب. خواجہ صاحب نمبر پڑھیں. اسپیکر صاحب یہ لاسٹ سیشن میں یہ ڈیفر ہوا تھا. جی آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ. سپلیمنٹری پوچھیں. سر سپلیمنٹری میرا کویشچن یہ ہے کیا منسٹر آف ڈیفینس یہ بتانا پسند کریں گے کہ یہ ماضی میں یہ دونوں اسکیمز افیکٹو تھی کالجز کے اندر, گرلز گائیڈ ایجوکیشن بھی اور این سی سی ٹریننگ بھی, اور انٹرمیڈیٹ لیول پر یہ کی جاتی تھی جس سے ہمارا انٹرنل جو سول ڈیفینس سسٹم تھا وہ بہتر تھا اور ایک اچھا شہری تیار ہوتا تھا جو کہ لوکلی پولیس کی بھی مدد کر سکتے تھے. تو منسٹر آف ڈیفینس بتائیں گے کہ یہ کیوں بند کر دیا اور دوبارہ اسے افیکٹو کرنے کے لیے کیا تجاویز ہے؟ جی خواجہ آصف صاحب منسٹر ڈیفینس. سر میں کوئی نہ سن سکتا ہوں. آپ نے اجازت دی ہے, آؤٹ آف دی وے اجازت دی ہے ان کو, اور کیا ہو رہا ہے اس وقت جو ہے, کس طرح رسپونڈ کیا ہے انہوں نے؟ آپ بتائیں. آپ 2 منٹ. آپ نے کرسی ایکسٹینڈ کیا ہے which was completely out of the way. With all due respect, کبھی یہ ہوا نہیں ہے کہ آپ جو ہے بریک لگا کے کوشچن آور کو اور کسی کو تقریر کرنے کی اجازت دیں. اب اگر یہ 2 منٹ میں ہاؤس آرڈر میں ہو جاتا ہے تو I can't hear you. I can't hear him. اوکے آپ 2 منٹ تشریف رکھیں. اگر ہاؤس آرڈر میں ہوتا ہے تو کوشچن آور لیتے ہیں. پھر آپ ہاؤس ان آرڈر کریں, میں جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے. جی